بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چونکہ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 74واں یوم وفات ہے، اور آج کے دن کے موقع پر میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ذکر کیا جائے 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی کی سیاست کا، تو یہ تذکرہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ چونکہ آپ ایک وکالت کے شعبے سے منسلک تھے، اور آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس شعبے سے ناکامی کا تجربہ حاصل نہیں کیا۔ آپ نے جب بھی کوئی کیس اپنے سپرد کیا یا اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھائی تو اس کو جیت کے دکھایا، یا زندگی میں کبھی بھی کسی کامیابی کے حصول کے لیے آپ نے کام کیا تو اسے کامیابی کی دہلیز پر پہنچا کر آپ نے دم لیا، یعنی آپ عزم صمیم کے مالک تھے۔ اور اسی طرح ایک خوبصورت شعر بھی ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی خاک ذرا مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اور اسی طرح 1906 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنی آنکھوں میں الگ وطن کا خواب سجائے ہوئے مسلم لیگ کو جوائن کرنے جا رہے تھے، تو اس وقت پوری قوم کو یہ کام ناممکن دکھائی دے رہا تھا، لیکن قائد اعظم کی جدوجہد رنگ لائی، اور مسلم لیگ جوائن کرنے کے 41 برس بعد 1947 کا سورج ایک الگ وطن پاکستان کا نظریہ لے کر طلوع ہوا۔ اور آپ وہ لیڈر تھے جنہوں نے ہزاروں رکاوٹیں اور تکلیفیں عبور کرتے ہوئے پورے بر صغیر پاک و ہند میں مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال کے نظریے اور ان کے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ نے جدوجہد کی، اور پھر اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اور قیام پاکستان کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دنیا میں ایسی کوئی بھی طاقت نہیں ہے کہ جو ملک پاکستان کا وجود اس دنیا سے ختم کر سکے، اور اگر ہمیں اس ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پوری قوم خصوصاً بالخصوص اپنی توجہ غریب طبقے پر مرکوز کرنی ہوگی، اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ تو سب کچھ مختلف ہے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے اور امیر کے لیے قانون کچھ اور، غریب کے لیے انصاف کچھ اور ہے اور امیر کے لیے کچھ اور۔ خیر، اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور خالق کائنات بابا قوم کی مغفرت فرمائے، آمین۔